نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہہ دیجئے اے نبی آپ ان کو بتا دیں کہ میں تو نہیں مالک تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا اور نہ بھلائی کا، یعنی نہ ہدایت کا. اس کے 3 معنی کیے ہیں علماء نے درم ولا رشدہ کے، کہ نہ میں مالک ہوں عذاب دینے کا نہ نعمتیں دینے کا. نمبر 2، نہ میں مالک ہوں تمہیں موت دینے کا اور نہ زندگی دینے کا. نمبر 3، نہ مالک ہوں گمراہ کرنے کا نہ ہدایت دینے کا. میں کچھ بھی مالک نہیں. دیکھیں ضرر اور رشد ایک دوسرے کے اپوزٹ آئے ہیں نا، تو دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں، یہ بھی نہیں اور یہ بھی نہیں. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مالک نہیں ہیں تو اور کون ہو سکتا ہے؟ جو یعنی انسانوں میں جو کامل ترین انسان ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے تو کسی اور کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے؟ سورہ اعراف میں صاف ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دیں کہ میرے ہاتھ میں نفع نہیں، میرا اپنا نفع بھی نہیں ہے. اب اس کے بعد انسان کسی سے سوچ لے اگر کہ یہ ہے جو اتنا نیک ہے، بس یہ ہمیں بھی پار لگوا دے گا، یہ ہمارے لیے بھی یہ کام بنوا دے گا، یہ بس کچھ کہہ دے گا اللہ کو تو اللہ نے اس کی بات نہیں ٹالنی، یہ پھر غلط ہے. یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی نہیں مالک ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مالک تو اور کون ہو سکتا ہے؟ کتنا بھی نیک کوئی انسان ہو جائے، پھر ہم کیسے کسی ولی اللہ سے کسی سے یہ کیسے امیدیں لگا سکتے ہیں؟ اور زندگی میں بارہا ایسے مواقع آئے، سیرت میں ہم دیکھتے ہیں کتنی دفعہ ایسے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی مالک نہیں ہیں. اگر آپ مالک ہوتے تو آپ کو کوئی نقصان نہ ہوتا. اگر آپ مالک ہوتے ہدایت دینے کے تو ابو طالب بستر مرگ پہ پڑے میں کلمہ نہیں پڑھتے. اگر آپ مالک ہوتے تو ان کو تو کم از کم ہدایت دے دیتے. اگر آپ مالک ہوتے تو آپ کو کبھی زندگی میں پوری آپ دیکھ لیں جنگیں ہوئی سب، کبھی کوئی نقصان نہ ہوتا، کبھی زخمی نہ ہوتے، کبھی شکست نہ ہوتی. لیکن آپ مالک نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے. اللہ اکبر. ابو طالب کو تو ہدایت دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کو ہدایت مل جائے اس کے لیے کوشش آخر وقت تک کی ہے، آخر وقت تک، پھر کامیاب نہیں ہوئے. تو نہ عذاب دے سکتے ہیں، نہ نعمتیں دے سکتے ہیں، نہ زندگی دے سکتے ہیں، نہ موت دے سکتے ہیں، ورنہ آپ کے اپنے بچے آپ کی زندگی میں فوت نہ ہوتے. جس پہ آپ کو اپنے بیٹوں کی وفات کے اوپر تو کافروں سے باتیں سننی پڑی. ابتر کہتے تھے وہ. اس کے بعد کیا ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ واقعی کسی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے؟ پھر کس کے ہاتھ میں؟ صرف اللہ کے. تو اپنا تعلق جوڑو تو اس سے جوڑو. نہ کوئی ستارے ہیں جو کوئی کسی کو فائدہ دے سکتے. میرا ہاروسکوپ یہ کہتا ہے میں فلاں دن اگر یہ کام کروں گی تو یہ ہوگا اور نہیں کروں گی تو یہ ہو جائے گا. یہ کہاں سے باتیں آ گئی؟ ستارے بھی کیا نفع نقصان دینے والے بن گئے. میں سفر کروں فلاں دن، میں شادی کروں فلاں سے، میں بزنس کروں، یہ سب ستاروں سے پوچھ کے کرنا ہے. نفع نقصان تو پھر ان کے ہاتھ میں ہو گیا. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، میں تو خود ڈرتا ہوں. اے نبی آپ بتا دیں کہ میں تو خود ڈرتا ہوں. میں تو ہرگز مجھے پناہ کوئی نہیں دے سکتا اللہ سے کہ اگر میں اپنا کام نہ کروں، دعوت کا کام نہ کروں، یا میں کوئی ایسی غلطی کروں. مجھے خود ڈر لگتا ہے کہ کون مجھے، کوئی نہیں پناہ دے سکتا. کون پناہ دے گا مجھ کو اللہ سے؟ ہرگز نہیں کوئی دے سکتا مجھ کو پناہ. وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور نہ ہی کوئی میں پاؤں گا جائے پناہ، کہ کہیں کسی کے پاس بھاگ کے چلا جاؤں، کسی کے پاس جا کے چھپ جاؤں. کوئی بچنے کا طریقہ کوئی نہیں میں پا سکتا.
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرما دیا. اسی طرح ہر ایک کو، جس سے بھی لوگ کبھی بھی آپ کو لگے کہ لوگ آپ سے عقیدت کا اظہار کرنے شروع ہو گئے، لوگ آپ سے بہت امیدیں باندھنے شروع ہو گئے، لوگ آپ کو بہت کوئی چیز سمجھنے شروع ہو گئے کہ پتہ نہیں ان کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے، صاف طور پہ بتا دیں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں تو خود نہیں اپنی کسی چیز کی مالک. اللہ اکبر. الا بلاغ من اللہ ورسالاتہ، مگر ہے پہنچا دینا اللہ کی طرف سے، یہ میرا کام ہے، اور اس کے پیغامات کو آگے کر دینا. یعنی اس کے مراد ہے قرآن، یہ اس کا پیغام ہے. صرف میرا ایک کام ہے کہ اللہ کی طرف سے قرآن کو پہنچا دوں. پہنچا دینا ہے اللہ کی طرف سے کس چیز کو؟ اس کے رسالات کو، اس کے قرآن کو. بس یہ ذمہ داری ہے. مگر کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ان کے ہاتھوں میں اب چیزیں اللہ نے دے دی ہیں. آج بھی کوئی لوگ کہتے ہیں قطب ہیں، فلاں ہیں، وہ ہی کنٹرول کرتے ہیں دنیا کے نظام کو، اور ایسے، اور بس انہی کے ہاتھ میں چلتا ہے، اور اب انہی کو پکارنا بھی شروع ہو گئے. خضر ہیں، خضر کو اللہ نے یہ دی ہوئی ہیں طاقتیں، بس وہی جو فیصلے کرتے ہیں. کیا کیا ہم نے مشرکانہ عقائد اپنے دین میں شامل کر لیے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، یہ معمولی بات نہیں ہے. پھر فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، پھر اس کے لیے نار جہنم ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے. اب دیکھ لیں یہاں پہ رسول کی نافرمانی کی بات آ رہی ہے، جس کو کہ اکثر لوگ نہیں کچھ سمجھتے، اور کہتے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات کو کرنا ہی اچھا طریقہ یہ بنا لیا کہ ہم حدیث کوئی نہیں مانتے. تو اب حدیث ہی نہیں مانی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں ریجیکٹ ہو گئی. اب آپ نے کچھ فرمایا ہے تو اس کو کوئی خاطر میں ہی نہیں لاتے، کیونکہ ہم مانتے ہی نہیں حدیث کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم سب جنت میں داخل ہوگے سوائے اس کے جو انکار کر دے. تو لوگوں نے پوچھا، صحابہ نے پوچھا بھلا جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. تو معمولی بات نہیں. ہم پہلے پوچھتے ہیں یہ فرض ہے، یہ فرض ہے تو پھر کرتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بتائی ہے کہ یہ نہیں کرنا، منع کیا اس سے، یا یہ کرو، تو وہ ہمارے لیے کوئی نہیں چیز اہمیت رکھتی. اور بعض لوگ تو صاف ہی کہہ دیتے ہیں یہ تو ارکان اسلام 5 ہی ہیں نا، بس اگر ہم یہ پورے کر رہے ہیں تو اس کے بعد ہمیں پرواہ نہیں کس نے بھی کیا کہا. اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمیں. حتیٰ یہاں تک کہ اذا راؤ، جب وہ دیکھیں گے، کس چیز کو دیکھیں گے؟ ما یوعدون، جو وعدہ کیے جاتے ہیں. اور وہ کیا وعدہ کیے جاتے ہیں؟ یہ کہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ مومنوں کی مدد کرے گا. یہ ایک معنی ہے، مومنوں کی مدد کرے گا اور مومن ہی غالب آئیں گے. تو یہ واقعی انہوں نے دیکھ لیا تھا نا پھر، کیونکہ ایسا ہوا تھا کہ فتوحات کہاں سے کہاں پہنچ گئی، سارا عرب مسلمان ہو گیا. تو جب وہ دیکھیں گے یہ فَسَيَعْلَمُونَ، تو تب وہ عنقریب جان جائیں گے، من اضعف ناصرا واقل عددا، ان کو تب پتہ چل جائے گا کون زیادہ کمزور ہے مددگاروں کے اعتبار سے، اور کون زیادہ کمزور ہے، کم ہے تعداد کے اعتبار سے. وہ لوگ کہتے تھے ان کے مددگار کون ہیں؟ یہ غلام، یہ عورتیں، یہ کمزور سے لوگ، یہ ان کے پیروکار ہیں، اور تعداد دیکھو ان کی کتنی کم ہے. کفار مکہ کو اس بات کا بہت زوم تھا کہ ہم زیادہ ہیں اور یہ اتنے کم ہیں، ان کو تو ہم کسی وقت بھی کرش کر دیں. اب خود سوچے نا، ایک سوسائٹی کے اندر وہ طبقہ ایمان لایا ہوا ہے جس کو کچھ بھی اہمیت حاصل نہیں، جن کو گائے بکری اس کی بھی کوئی اہمیت ہوگی، غلاموں کی تو ان سے بھی زیادہ بدترین زندگی تھی. وہ غلام، وہ کمزور لوگ، ان کو تو وہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے. وہ بڑے بڑے سردار تھے، مالدار بھی تھے، تعداد میں بھی زیادہ تھے. وہ کہتے تھے یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جواب دیا ہے کہ ٹھیک ہے، تم کو یہ لگتا ہے نا کہ ان قریب تمہیں پتا چل جائے گا کہ کون ہے کم ہے تعداد میں، اتنے تھوڑے سے لوگ ہمارا کیا کریں گے، اور کون ہے کمزور مددگاروں کے لحاظ سے. اور اللہ نے دکھایا نا، یہ آیت ہماری آنکھیں کھول دیتی ہے کہ جب ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم کی کوئی اسلام کے کوئی کسی حکم کے اوپر چلنے لگے، تو ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا کون چل رہا ہے اس کے اوپر. اتنے تھوڑے سے لوگ، اکثریت تو کرتی نہیں ایسا، تو چلو چھوڑو میں بھی نہیں کرتی. کیونکہ ہم اکثریت دیکھ کے چلتے ہیں نا.
اور پھر اس پہ عمل بھی کون سے لوگ کر رہے ہیں؟ کوئی فیشنیبل لوگ ہیں، کوئی امیر لوگ ہیں، یا غریب لوگ کر رہے ہیں، یا مڈل کلاس کر رہی ہے. اگر تو ایسے لوگ کر رہے ہیں چھوڑو. ہاں جب بہت بڑے بڑے لوگ کرنے لگیں گے، میگزینز میں تصویریں آئیں گی جن کی، اس میں آئیں گی، تب ہم کریں گے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان قریب پتہ چل جائے گا، یہ سب باتیں کھل جائیں گی. پھر اسی طرح دوسرا معنی کیا ہے؟ دوسرا معنی یہ ہے یوعدون کا، کہ وہ وعدہ دیے جاتے ہیں جب یہ اس کو دیکھ لیں گے. کس چیز کا وعدہ؟ یہی قیامت آئے گی اور جہنم ہوگی، تو پھر ان کو خود ہی پتہ چل جائے گا، بڑی اچھی طرح سمجھ آ جائے گی کہ کمزور کون ہے اور طاقتور کون ہے، تعداد کس کی زیادہ اور کس کی کم. بہت اچھی طرح یہ سمجھ آ جانی. تو اس کا مطلب کبھی یہ دیکھ کے نہ چلیں کہ کس کے ساتھ کتنی فالوئنگ ہے، کبھی یہ دیکھ کے نہ چلیں کہ یہ چیز پاپولر ہے کہ نہیں ہے، اور اس کے ساتھ کیسے لوگ اس کے ساتھ لگے ہوئے. یہ دیکھ کے چلیں کہ حق کیا ہے، بس چاہے اس کے ساتھ ایک بندہ بھی کھڑا ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، کہہ دیجئے مجھے نہیں پتا کہ وہ قریب ہے جو وعدہ کیا جاتا ہے تم سے، یا مقرر کر دے گا اس کے لیے میرا رب کوئی مدت. مجھے کیا پتا، یعنی تم میرے سے پوچھتے ہو کہ قیامت کب آئے گی، کب آنا ہے وہ عذاب جو آپ ہمیں کہتے ہیں، مجھے کیا پتا. اور مجھے کیا پتا اس میں دیر کیوں لگ رہی ہے، اس کی اللہ نے کوئی مدت کر دی، کوئی ڈیلے کر دیا اس کو، یا کوئی قریب ہی آیا ہوا. میرا کام تو پیغام پہنچا دینا. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ عالم الغیب ہے، وہ اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا کسی ایک پر بھی. یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ خاص طور پہ قیامت کا علم اور بھی غیب کی باتیں اللہ کو پتہ ہے، کوئی اور نہیں ہے جس کے اوپر وہ ظاہر کرے ان باتوں کو. اللہ کی کتنی مخلوق ہے، اللہ کی اور فرشتوں کے علاوہ جنات اور جو ہم زمین پہ ہیں ان کے علاوہ کون سی مخلوقات ہیں ہم نہیں جانتے اور بھید اوپر کے کیا ہیں آسمانوں کے. ہمارے تو ہر چیز غائب ہے نا، تو اس دنیا کے اوپر بھی جو سامنے ہمیں آنکھوں سے نظر آتی ہیں چیزیں، اس کے علاوہ کئی اور چیزیں جو زمین پہ بھی ہیں جو ہمیں نہیں پتا. اب جنات بھی گھومتے ہیں ہم سے، تو ہمیں تو وہ بھی نظر نہیں آتے. تو غیب کی ایک پوری دنیا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنے غیب پہ مطلع کرے، اور وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، الا مگر جس کو وہ پسند کرے اپنے رسولوں میں سے. یعنی پسند کرے کا مطلب کیا؟ یعنی جس کے اوپر اللہ تعالیٰ چاہتا ہو اس کو کوئی اوپر کوئی غیب کی بات کھولے تو اس کے اوپر اللہ کھولتا ہے. اور وہ کیوں کھولتا ہے؟ کیونکہ رسالت کے کام کو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ رسول کو یہ باتیں دکھائی جائیں یا بتائی جائیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی آسمانوں کی، وہ ساری غیب کی دنیا، جنت جہنم غیب ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پہ مطلع فرمایا. عیسیٰ علیہ السلام بتا دیتے تھے تم اپنے گھر میں کیا رکھ کے آئے اور کیا کھا کے آئے ہو. ان کو تو کوئی کمیونیکیشن نہیں تھی، کیسے بتاتے تھے؟ تو یہ غیب کی ایک بات تھی نا. لیکن وہ کیسے بتا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ غیب پہ مطلع کرتا تھا. اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اتنا جتنا نیڈڈ ہے اتنا اس کو علم دیتا ہے. مگر ایسا نہیں ہے کہ پیغمبروں کو سارا علم تھا، سارا ہی غیب اللہ نے ان کو دے دیا. اور قیامت کا تو علم ایسا ہے جس کا کسی کو بھی نہیں پتا، ایون پیغمبروں کو بھی نہیں پتا. جب اللہ تعالیٰ کسی کو چاہتا ہے تو اس کو دیتا ہے، تو یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کسی کو دے. مگر اس کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ نجومیوں کو بھی اللہ نے دیا ہوا ہے، فلانوں کو بھی دیا ہوا ہے، اس کو بھی دیا ہوا ہے، ہر ایک غیب کے دعوے کر رہا ہے کہ مجھے پتا ہے. نہیں، جو اپنے رسولوں میں سے جس کو پر چاہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا دے. فَإِنَّهُ تو پس بے شک وہ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا، پھر وہ چلاتا ہے اس کے آگے اور اس کے پیچھے محافظ. جب رسول کو دے دیتا ہے تو پھر اس کی حفاظت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اہتمام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کرتا ہے جو آگے اور پیچھے ہوتے ہیں اس بندے کے، کہ جو حفاظت کرتے ہیں، یعنی رسول کی حفاظت کے لیے. کیونکہ رسول کے پاس وہ پیغام ہوتا ہے نا کہ وہ اب رسول کو کوئی نقصان نہ دیں یہ شیاطین. اور اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یسلک من بینہ، چلاتا ہے اس کے آگے. اس کے آگے کا مطلب کیا؟ جو فرشتہ لانے والا ہے وہی اس کے آگے اور پیچھے فرشتوں کو چلاتا ہے. اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ فرشتے اترتے تھے کہ جو ان کی
تاکہ شیاطین یا جنات کوئی اس پیغام میں کوئی ذرا سی بھی کوئی بات شامل نہ کر سکے. اور یہیں سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ پیغام کتنے اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر اتارا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پیغام کو لانے والوں کی بھی حفاظت فرمائی ہے، اور جو پیغام جہاں پہنچا ہے اس رسول کی بھی حفاظت کی ہے تاکہ پیغام خالص رہے اور ہم تک، انسانوں تک وہ چیز پہنچے جو اللہ کی طرف سے اتری ہے. اس لیے یہ کسی بھی شک یا کوئی کسی قسم کا بھی ذرا سی بھی گنجائش نہیں ہونی چاہیے اس میں کہ ہو سکتا ہے اس میں کچھ چینج ہو. یہ عین جیسے اللہ نے اتارا ویسے ہی ہم تک پہنچا ہے. لیعلم، تاکہ وہ جان لیں. کون؟ نبی جان لیں یا لوگ جان لیں. ان قد ابلغوا رسالات ربہم، کہ انہوں نے پہنچا دیے اپنے رب کی طرف سے پیغامات. یعنی رسول کیا پہچان لے، رسول کیا جان لیں کہ پہنچا دیے انہوں نے، کنہوں نے؟ فرشتوں نے اپنے رب کی طرف سے پیغامات کو پہنچا دیے. اور تاکہ لوگ جان لیں، اگر یہ لیا جائے تو انہوں نے پہنچا دیے، یعنی رسول نے اور فرشتوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہم تک صحیح صحیح. وہ احاطہ، اور اس نے گھیر لیا بما لدیہم، ساتھ اس کے جو ان کے پاس ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے، اس نے گھیرا ہوا تمام علم کو. اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، وہ سب جانتا ہے. رسولوں کے پاس کیا جا رہا ہے، فرشتے لے کے کیا جا رہے ہیں، سب چیز کا گھیرا اس نے کیا ہوا. وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور ہر چیز کو، کل شیء میں ہر چیز آ گئی، اس کو اس نے گن رکھا ہے تعداد کے لحاظ سے. تو کیا اس کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ جو وحی جا رہی ہے وہ پوری حفاظت سے جا رہی ہے یا نہیں، اس میں کہیں کسی اور نے کوئی ملاوٹ تو نہیں کی؟ کیونکہ یہ شیاطین تو بہت اس چیز کے پیچھے تھے نا کہ وہ اس وحی میں سے کچھ اچک لیں، اپنے جا کے ان کو نجومیوں کو کچھ بتا دیں اور وہ کہیں ہمیں تو پہلے ہی ان چیزوں کا پتا ہے، یہ دیکھو ہم نے تمہیں بتایا، یہ تو کیا لے کر آئے ہیں، ہم بتاتے ہیں تمہیں. تو یہ بالکل ایک ایسا پیغام تھا جس تک ان کی ریچ نہیں ہو سکتی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے گن رکھا ہے ہر چیز کو. سبحان اللہ، جب انسان یہ بات پڑھتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو گن رکھا ہے، تو امیجن کریں کیا کیا چیزیں ہیں، اور پھر سوچیں ان کی تعداد گنتی کے ساتھ رکھی ہوئی ہے. ہم تو لوگوں کو گننے لگے نا کہ اس ہال میں کتنے لوگ بیٹھے، تو کہتے 4-4 6-6 دفعہ بھی گنتے ہیں تو پھر بھی کہتے ہیں اپروکسیمیٹلی اتنے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ کی گنتی کیسی ہے کہ ہماری باڈی میں کتنے سیلز ہیں، ہمارے کتنے بال ہیں، ہمارے اندر کتنا خون ہے، ہم یعنی ایک ایک چیز جو ہم سے متعلق ہے. اس کے علاوہ ریت کے ذرات کتنے ہیں، بارش کے قطرے کتنے ہیں، پتے کتنے گر رہے ہیں اور کتنے درختوں پر. یعنی اس ایک بات کو اگر آپ لے لیں گے نا، یہ اور پوری ایک ٹائم کلاس کا بھی چلا جائے تو یہ اس کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا. اس کی ڈیپتھ میں ہم جا ہی نہیں سکتے کہ کل شیء میں کیا کیا چیز ہے اور اللہ نے کیسے اس کو گن رکھا. یہ بہت واسٹ ہے، ایک ایک قطرہ سمندر کا اللہ نے گن رکھا. تو اس کے علم سے باہر نہیں ہے یہ سب جو ساری کاروائی ہو رہی ہے پیغام پہنچانے کی. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیکھو، ایک تو غیب کا علم کسی کے پاس بھی نہیں، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی حفاظت سے اہتمام کیا اس قرآن کو اتارنے کا، اس وحی کو ہم تک پہنچانے کا. اگر پھر بھی ہم اس کی قدر نہ کریں، اگر پھر بھی ہم اس کو لائٹلی لیں، اتنے بڑے فرشتے کو اللہ نے اتار دی، اس کے ساتھ بھی پہرے دار اتارے، رسول کے ساتھ پہرے دار چل رہے ہیں، پھر ہمیں کتنی اس چیز کی خیال کرنا چاہیے کہ ہم اس کو اہمیت دیں جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو اہمیت کے ساتھ اتارا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.